الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پھر الٹیمیٹلی بجلی کے بلوں میں ریلیف مل گئی ہے. ہاں جی، 50 ارب روپے کی سبسڈی. لیکن اصل بات یہ ہے مہتاب صاحب کہ یہ پیارے شہباز شریف جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب آئی ایم ایف کی بڑا سخت ترین پیکج ہم نے لیا ہے، اور کہاں ان لیا کی ہے ابھی؟ سخت ترین کوشش پیکج ہے لینے نا، کی کوشش کر رہے ہیں. نا کوشش ہے. وہ کوشش میں ابھی یہ پہلے ہی مہینے کے بل آئے ہیں ابھی، جی. اور حکومت کے ہوش اڑ گئے ہیں سننے میں اور دیکھنے میں تو یہی لگ رہا ہے. اور اس طرح کے ہوش اڑے ہیں کہ جناب وزیر داخلہ بھی ہنگامی میٹنگ کر رہے ہیں، ایف آئی اے ان کے انڈر ہے، تو وہ اوور بلنگ اور یہ وہ اور سارا. تو وہ اویس لغاری صاحب جو انرجی کے منسٹر ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں بریفنگ کرنے، اور وزیر اعظم صاحب نے یہ کے بعد دیگرے میٹنگز کر لی ہیں. اور 50 ارب روپے کی سبسڈی، اور پتہ نہیں آئی ایم ایف اس پہ کیا کہتا ہے، وہ بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے مجھے یہ بات پوری کر لینے دیں. ابھی یہ پہلا بل ہے، اور عوام نے جس طریقے سے احتجاج کیا ہے اور غصہ آیا ہے، ابھی اس کا ریئیکشن. اور جو فراڈ بل آئے ہیں ساتھ اوور بلنگ کی صورت میں 200 سے اوپر یونٹ کر کے جان بوجھ کے پیسے کمائے گئے ہیں، یہ سارے سے یقینی طور پہ ایک ڈسٹربنس نظر آ رہی ہے. اور مجھے نہیں لگ رہا کہ آگے جا کے یہ 50 ارب کے ساتھ 2 مہینے کا کوئی آپ ریلیف دے کے آگے کچھ آسانی کر لیں گے. لگ یہ رہا ہے کہ 3 شاید مہینے یہ کے چاہ لیے، رہے ہیں کہ گرمی کا 3 موسم مہینے کے ہم کسی لیے طریقے سے اگر گزار مجھے لیں. اجازت دیں تو میں اس کے تھوڑی سی بنیادی چیزیں آپ کو بتا جناب دوں. بنیادی طور پر ہم نے 50 ارب روپیہ کی جو ریلیف دیا ہے، اس کے بارے میں آئی ایم ایف سے ریکویسٹ کی ہے. اچھا، فوری ریکویسٹ. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس ریکویسٹ کو آئی ایم ایف نے انڈورس کیا ہے، پرووائڈیڈ کہ آپ اپنا جو اوور آل فسکل ڈیفیسٹ ہے اس میں اضافہ نہیں ہونے دیں گے، اور جو پرائمری سرپلس ہے اس میں بھی اضافہ نہیں ہونے دیں گے. اب جو آپشنز ہیں حکومت کے پاس وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ آپشنز یہ ہیں کہ انہوں نے ود ان جو فریم ورک ہے اسی میں سے ایڈجسٹمنٹس کرنی ہیں. اب ایڈجسٹمنٹس کہاں سے کرنی ہیں یہ ابھی تھوڑا سا اس پہ پی ایس ڈی پی والا حال نہ ہو جائے. پی ایس ڈی پی میں سے تھوڑا سا مزید گنجائش شاید وہی نکالنی پڑے مقصد گی. یہ ہے کہ ادھر کہیں اور کسر پوری کر لینی ہے. لیکن جو ریلیف دینے کی بات ہے وہ ہے آپ کے جولائی، اگست اور سپٹمبر کے بلوں میں. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ 200 جو یونٹس تک کے لوگ ہیں ان کو یہ ریلیف ملے گا. 200 سے اوپر جو ہے میرا وہ یہی کوئی تو آپ ریلیف سے نہیں سوال ہوگا. ہے کہ جو شدید گرمی پاکستان میں پڑتی ہے، جی اور کلائمیٹ چینج ظاہر ہے ہم بار بار بات کرتے ہیں اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. کون سا گھر ہے جس میں پنکھے نہیں چلتے یار؟ کون سا گھر ہے جس میں اس طرح کی چیزیں ہوا والی نہیں چلتی گرمیوں میں، اور اس کا بل جو ہے وہ 200 یونٹ سے کم آتا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں یار. میں آپ کو بتاؤں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یہ سر. جانتے ہیں لیکن بہت کم تعداد ہے ان کی، معاف میری بات کیجیے گا. سنیں، وہ یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ والی بات ہے. عوام کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں، میں اور صرف دکھانے کے لیے 200 آپ یونٹ کی والوں کو آپ. دیکھیں کسی بات سے مجھے اختلاف نہیں ہے. میں لوگوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر بجلی پوری بھی دے رہے ہیں تو لوگ پنکھے کے بغیر جس حد تک رہ سکتے ہیں رہنے کی کوشش کرتے ہیں. افورڈیبلٹی نہیں ہے نا. افورڈیبلٹی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک پنکھا اور ایک بلب، اور دیکھیں کوئی بھی عام سا گھر ہے، جو معمولی غریب طبقے کے لوگ بھی ہیں ان کے گھر میں ایک فریج تو انہوں نے گھر میں رکھا ہوا ہے. فریج بھی نہ ہو، پنکھا تو چلنا ہے نا بھائی. یہ فریج کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے سر. نہیں کر لیتے ہیں گزارا، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. بڑے مشکل ہے ان کے لیے. پنکھا چلتا ہے لازمی، یہ لیکن مانے. ایک میں آپ کو بتاؤں، یہ ابھی بھی ہماری خواہشات ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے یہ ساری چیزیں طے کریں. 3 چیزیں ہیں جن کے اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت جاری ہے. ٹیکس کے اوپر ابھی بھی آئی ایم ایف پوری طرح سے مطمئن نہیں ہے. یہ جو پاور سیکٹر ہے اس میں 50 ارب روپے کی ہم نے ریکویسٹ کی، انہوں نے مانی. آپ کو پتہ ہے کہ آج پرائم منسٹر کے اعلان سے پہلے تھرو سرکولیشن ایک سمری موو ہوئی اور وہ اپروو کی، تھرو سرکولیشن اپروول ہوئی اس کی، اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے اس کا اعلان کیا. جو تیسری چیز جس پہ ابھی کوئی بھی بات نہیں کر رہا، اور میں آپ کے اس پروگرام میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ ہے، جو بیرونی فائنینسنگ ہے، اس پہ بھی آئی ایم ایف ابھی تک مطمئن نہیں ہے. اور اب یہ میں خطرے کی گھنٹی ایک بجانا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو، یہ میرا خدشہ ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ یہ شرط رکھ دے کہ آپ چائنا سے جتنا آپ کا بائیلیٹرل اور کمرشل اور ڈپازٹ ہے
اس سارے کو ری شیڈیول کروا کے لائیں. یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی ایک شرط یا ان ریٹن کنڈیشن ہو سکتی ہے ایک فیئر کہ ہے جس میں یہ خطرہ ہے کہ جس ہوگا تو ہم سٹاف لیول ایگریمنٹ کی طرف بڑھیں گے. لیکن اس پہ کوئی بھی شخص حکومت پاکستان میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کے خود ابھی صحافیوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں چائنا یہ کے بات خود ابھی چین کے تحفظات ہیں دیکھیں ناظرین پاکستان کے حوالے سے، جس کی ہم سر توڑ کوشش کرتے ہوئے دیکھتے نظر آتے ہیں. حکومت جو کر رہی ہے آئے دن ہر جو نیشنل ایپیکس کمیٹی اور پروونشل ایپیکس کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں تو اس میں چین کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. ابھی حال ہی میں مریم نواز شریف نے کی ہے، لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بھی ہے، بلٹ پروف گاڑیاں اور بسوں تک کی بات کی گئی ہے. ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں تو چین کو پہلے آپ راضی کریں گے پھر ان کی اسحاق ڈار صاحب نے آج ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے کسی بھی دوست ملک سے پیسے مانگنے کے لیے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، ادھار نہیں مانگیں گے. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو ادھار ہم نے دیا ہوا ہے اس کو ری شیڈیول کروانے کے لیے نہیں جائے ہم ریکویسٹ کریں وہ گے. تو جائیں گے نا یس تھوڑے دینے ہی دینے نے ری شیڈیول کر دیں. لیکن اچھا ری شیڈیول تھوڑا سا ہم لوگوں کو بتا بھی دیں ری شیڈیولنگ کا مطلب کیا ہے. یعنی جو ہم نے پیسے واپس کرنے ہیں اس کے ٹائم کو ذرا ایڈجسٹ کر دیں، ٹائم پیریڈ اور اماؤنٹ کو آپ نے ایڈجسٹ پہلے بھی عرض کی. دیکھیں آپ جو بات کریں نا وہ آپ تو بات کریں ٹیکنیکل، میں بات کر رہا ہوں تھوڑی سی عوامی اور سیاسی. وہ یہ ٹیکنیکل باتیں کرتا ہوں، ٹیکنیکل اکانومی کی باتیں جناب. میں تو سادہ الفاظ میں سادہ میں ہی بات کرتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک طرف تو یہ ایشو ہے لیکن دوسری طرف یہ ایشو ہے کہ ابھی وہ آئی ایم ایف سے آپ کی بات نہیں ہو رہی. ابھی یہ خطرے ہیں، خدشات ہیں، شرطیں ہیں، منظوری ہو رہی ہے، کنسیڈریشن ہو رہی ہے اور عوام یہ بوجھ برداشت نہیں کر رہے. اور آپ بار بار یہ پیغام بھی دے رہے ہیں ابھی تو اور بھی بڑے سخت امتحان ہیں. بھائی عوام نے کوئی سخت امتحان نہیں دینا. شہباز شریف صاحب یہ میں بات آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں آج ایز اے رپورٹر کہ آپ یہاں پہ دیکھیں گے کیا ہوگا اس ملک میں. ابھی تو صرف 1 مہینے کا یہ بل آیا ہے نا. ان کی کوشش ہے کہ گرمیاں کس طریقے سے ٹاپ لیں اور پھر وہ بلوں کی ظاہر ہے ریشو کم ہو جاتی ہے سردیوں میں. سپٹمبر اکتوبر تک یہ تو ویسے جائز ہے، حکومت کو یہ کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے زیادہ کریں نا یار، باقیوں کی کیا قصور ہے اس میں. ہر لوٹ مار ہمارے لیے ہے. جو اصل ایشو ہے میں جاتے جاتے عرض کر دوں، گوہر اعجاز صاحب بڑے پیارے وزیر نگران حکومت کے، پھر وزیر داخلہ بھی چند دنوں کے لیے وہ جھولا لے لیا انہوں نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو چائنا کی کیپیسٹی ری پیمنٹس ہیں اور جو چائنیز آپ نے لگائے تھے پاور ہاؤسز آئی پی پیز، یہ ہمارے لیے اب وہ بالِ جان بن گئے ہیں کہ ہم 2000 ارب روپے کی کیسے کیپیسٹی ری پیمنٹ کریں. یہ ایک کمپین میں آپ کو بتاؤں جناب یہ جو نواز شریف صاحب نے یہ جو ایگریمنٹس کیے تھے اس وقت ہمارے ساتھی سارے یہ رپورٹرز میڈیا کہتا تھا چیخ چیخ کے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی. اس وقت آپ کو نہیں خیال آیا؟ آج آپ عوام کو لوٹ کے چائنا کو کیپیسٹی ری پیمنٹ کے پیسے دے رہے ہیں. یقینی طور پہ چائنا آل ویدر فرینڈز ہے پاکستان کا، لیکن کس کی کاسٹ پہ یار؟ ایک منٹ ٹھہر جائیں. ٹوٹل اگر 2.1 ٹریلین کی کیپیسٹی ری پیمنٹس ہیں اس میں سے 1000 ارب روپے چائنا کی ہیں صرف. ٹھیک ہے لیکن یہ مہتاب صاحب بات یہ نہیں ہے، بات گارنٹیڈ منافع کیوں. میری بات سنیں نا، میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے لیے بھی اور دیکھنے والوں کے لیے بھی. ہم وہ بجلی کیپیسٹی ری پیمنٹ ذرا میں دونوں آسانی سے سمجھانے کی کوشش کروں کہ ہم نے یہ معاہدہ کیا ہوا ہے اور ساورن گارنٹی دی ہوئی ہے کہ ہم بجلی جو آپ انسٹالڈ کیپیسٹی لگا رہے ہیں یہ بجلی ہمیں مہیا کریں یا نہ کریں ہم نے آپ کو پیسے ملیں گے. ایک اور کام کیوں نہ کیا جائے کہ وہ بجلی ان آئی پی پی سے کہا جائے کہ آپ بجلی پیدا کریں تو وہ سستی بجلی سبسڈی پاکستان کے لوگوں کو کیوں نہ دی جائے اور انڈسٹری کو کیوں نہ دی جائے یار. بجائے یہ جو 100-150 آئی پی پیز کے مالکان ہیں جو کہ ہم کہتے تو ہیں کہ کچھ چائنیز ہیں اور کچھ اور کمپنیز ہیں دنیا کی، مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں پاکستان کے خود بہت بڑے بڑے بزنس مین شامل ہیں اور بڑی بڑی اشرافیہ اور پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی ہیں. ہوتا ہے نا بھائی، نیکسس ہوتا ہے. میرا پاکستان کے لوگوں کو کیوں نہ دیا جائے؟ میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایسے معاہدے ہی کیوں کیے بھائی؟ وہ تو ہو گئے نا، تو کیوں کیا آپ نے؟ اس کا احتساب کون کرے گا؟ وہ میری بات سنیں نا، اب ایک کام ہو گیا یار. آپ پورے پاکستان آپ سوالٹی کو بیچ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو نچوڑے ہیں آپ کے. ایک کام ہو گیا.
ہم نے چین کو دینے ہیں, ہم نے امریکہ کو دینے ہیں, ہم نے IMF کو ایک دینے کام ہیں. غلط کر دیا, ساورن گارنٹیز دے بھائی دی. جو غلط کیا جس حکمران نے اس کا احتساب ہونا چاہیے کہ نہیں اچھا ہونا میری بات چاہیے؟ سنیں نا, احتساب ہونا چاہیے کہ ہونا نہیں چاہیے. بھائی یہ بات ساورن کریں, آگے گارنٹی چلیں. آپ نے جہاں پہ دی ہوئی ہے اس سے اگلی بات بھی کریں. کس کیپیسٹی میں آپ نے دے دی بھائی؟ یار سن لینا, آپ نے ساورن گارنٹی دی ہے, آپ وہ بجلی جو پیدا, ان سے کہیں کہ پیدا کریں بجلی, وہ بجلی سستی یا بغیر پیسوں کے پاکستان کے عوام اور انڈسٹری کو دی جائے. ان کو دیں, اب دیکھیں باہر نا, دے دیں کسی کو یار. نہیں میری بات سنیں, ابھی نقصان کیا ہو رہا ہے, ہم بجلی بھی پیدا نہیں کر رہے اور 2,000 یا 2,500 روپیہ ان کو دے رہے ہیں جو ان آئی پی پیز کے مالکان ہیں. جی تو نقصان بھی ہے اور فائدہ بھی نہیں ہو رہا. فائدہ بھی نہیں ہو رہا. تو یار وہ جو ہے پاکستان کے لوگوں کو کیوں نہیں دینا چاہتے آپ 100-150 لوگوں کو کیوں نواز رہے ہیں؟ دینا چاہتے ہیں لیکن مہنگی کر کے دینا چاہتے ہیں, ان کو تو لوٹنا چاہتے ہیں آپ, کیونکہ آپ کا یہ کاروبار ہے. دیکھیں بیرون ملک والے تو آئیں گے انویسٹمنٹ لے کے منافع چاہیں گے, جو لوکل مافیا ساتھ ملتا ہے, کاروبار ہے بھائی, تو پھر پیسے کہاں سے کمانے؟ اگر آپ کو میں نے, بھائی کتنے سادہ ہیں یار آپ کو میں نے اگر سستی چیز دینی ہے تو میں نے پیسے کہاں سے کمانے؟ اس کا مطلب ہے یہ سارے ملے ہوئے ہیں. تو لوٹ مار ہے نا یہ, اور کیا ہے بھائی؟ تو لوٹنا ہے, جب میں نے آپ کو لوٹنا ہے تو میں پاگل ہوں تو سستی چیز دیں یار, کیسی لیکن میں بتاؤں یہ آئی پی پیز کا ایشو اور یہ پاور سیکٹر کا ایشو میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں, آپ کے پروگرام کے آخر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ پاکستان کو ڈبو دے گا. عوام کا خون نہ نچوڑیں, مہربانی کریں آپ. تمام حکمران طبقات سے ہماری درخواست ہے, بدستِ ادب عوام کا خون نہ نچوڑیں. یہ جن لوگوں نے یہ اربوں روپے خربوں روپے کما لیے ہیں, ان سے کہیں کہ نکالیں آپ. نکالیں گے تو نہیں, لیکن ایک بات اور بھی ہے, نہیں نکالنا تو ان کو ایک چیز اور بھی ہے, یہ آئی پی پیز, یہ آئی پی پیز کے, یہ آئی پی پیز کے, اسپین میں, یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں جائیں, وہاں جا کے رہیں. آئی پی پیز کے کانٹریکٹس کینسل کیے جائیں. بالکل کینسل ہونے چاہیے. پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود ہونی چاہیے, ان کی لوٹ مار نہیں ہونی چاہیے. اجازت لیتے ہیں, اللہ حافظ. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اس کی شیئرنگ کیجئے اور اس کے اوپر کمنٹس ضرور دیجئے گا, کیونکہ ہم دل سے بات کر رہے ہیں آپ سے. جی, اور اس پروگرام کو آپ پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ 4 سے 5 بجے تک سوموار بدھ اور ہفتے کو سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجئے, اللہ حافظ.